اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائن و دعائن و بارک وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یقیناً آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے۔ آج جرمنی میں ہمارے پاس شب برات ہے اور پاکستان میں تو سنڈے کو شب برات ہوگی۔ آج میں آپ کو شب برات کے 2 وظائف بتاؤں گی جو کہ میں نے خود کیے ہیں اور پچھلے 3 سال سے میں کر رہی ہوں اور میں نے اس کے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں، تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ میں سے بھی اگر کسی کا دل کرے تو ان کو کرے اور وہی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرے جو میں نے حاصل کی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والے سال میں آپ کے پاکٹ، آپ کی جیب یا آپ کا پرس کبھی خالی نہ ہو، تو جو میں آپ کو وظائف بتا رہی ہوں، پھر اگر آپ انہیں یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ بھی دکھائے گا اور آپ کی جیب جو ہے وہ آپ کو پورا سال آنے والا آپ کو رزق کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے یہ جو وظائف آپ کو بتا رہی ہوں میں نے پچھلے 3 سال سے کر رہی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، مجھے رزق کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ اور جو اللہ سے مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے وہ دیتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ سے ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ دیا ہے ان کے پڑھنے سے، تو آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، تو اس مشکل کے دور میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، پہلا وظیفہ تو رزق کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اگر ہو سکے تو آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اگر پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتے تو بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ کو اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 11 دفعہ، اور اگر کم سے کم آپ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک۔ آپ نے چاولوں کے 7 دانے لینے ہیں اور ایک دانے کے اوپر آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے یا رزاقو۔ پھر دوسرا اس کو دانے کو رکھ دینا، دوسرا دانہ لینا ہے چاولوں کا، اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے 70 دفعہ یا رزاقو۔ اسی طرح آپ نے 7 دانوں کے اوپر یا رزاقو پڑھنا ہے 70 دفعہ، ایک کے اوپر 70 دفعہ، پھر دوسرے کے اوپر 70 دفعہ۔ اسی طرح آپ نے 7 دانوں کے اوپر پڑھ کے اور ان کو کسی صاف کپڑے میں لپیٹ لیں یا کسی پیپر میں یا ٹیشو میں، کسی چیز میں لپیٹیں جس میں وہ گرے نہ، تو ان کو خوشبو لگا کے گرا لگا کے ان کو کسی صاف کپڑے میں رکھ کے، تو آپ جہاں اپنے پیسے رکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کا بیگ ہے، آپ کے والیٹ ہے، آپ کی پرس ہے، یا اگر مرد حضرات اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں تو اس میں رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پورے آنے والا سال میں کبھی پیسے کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ آنے والے سال میں تمام مالی پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور اس رات کا جو خاص الخاص وظیفہ ہے وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر لگا دوں گی، آپ وہاں سے دیکھیے گا۔ اس وظیفے کا نام ہے کوہ لبنانی کا وظیفہ، اور اس وظیفے کو کرنے سے یہ ہے کہ آپ اس رات میں جتنا بھی آپ کو ملے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3، جتنی بھی آپ کو طاقت ہو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ، اس کو آپ پڑھیں۔ تو بعد میں پھر اس کے بعد جب روزانہ نماز میں نماز پڑھنے کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں یا جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ وظیفہ تو ایسا ہے کہ جیسے میں نے پچھلے 3-4 سال سے آزما رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خود کفالت کرتا ہے، آپ کو پھر خود کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشوں کو بن کہے پورا کر دیتا ہے۔ آپ بس دل میں آپ کا یہ خیال آتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ مل جائے، یا یہ ایسے ہو جائے، تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کیسے اور کس طرح وہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ یہ اتنا طاقت والا وظیفہ ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اب 2 وظیفے اپنے آزمودہ بتا دی ہیں، اب جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر لے، انشاءاللہ اس کی بہت سی زیادہ برکات ہیں۔ اور پلیز اس رات مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو اپنی
دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اللہ تعالیٰ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کے یہ بہتر سے بہتر فیصلہ کرے. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملوں گی اسی نئے وظیفے کے ساتھ.